اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ایک دیہاتی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا کالا رنگ اور میرا بدصورت ہونا مجھ کو جنت میں داخل ہونے سے روک دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کبھی نہیں، جس وقت تک تم اپنے پروردگار پر یقین اور اس کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے رہو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ شخص کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبوت کے مقام پر فائز فرمایا ہے، میں آپ کی اس مجلس میں حاضری سے قبل پورے 8 ماہ اسلام قبول کر چکا ہوں۔ میں نے آپ کی خدمت میں موجود حضرات کو اور ان کے علاوہ دوسرے اہل اسلام کو بھی اپنے واسطے نکاح کا پیغام دیا ہے، لیکن تمام کے تمام حضرات نے میرے کالے رنگ کا انسان ہونے کی وجہ سے رد کر دیا، حالانکہ میں عرب کے مشہور قبیلے بنو سلام کے ایک معزز گھرانے کا فرد ہوں۔ البتہ میرا اس قدر کالا رنگ میرے ماموں کے کالا رنگ ہونے کی وجہ سے ہوا، اس لیے میرے تمام ماموں بالکل کالے رنگ کے ہیں۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جگہ ہیں؟ یہ صاحب قبیلہ بنو ثقیف کے ایک شخص تھے جو کہ حال ہی میں اسلام لائے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم کو معلوم نہیں وہ کس جگہ ہیں، تو ارشاد فرمایا، کیا تم ان کے مکان سے واقف ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ان کے یہاں جا کر آہستہ سے دروازے پر دستک دو اور مکان میں داخل ہونے کے بعد صرف یہ بات کہہ دو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری صاحبزادی سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس شخص کی صاحبزادی خوبصورت ترین لڑکی تھی جو نہایت ہی ہوشیار اور عقل مند تھی۔ چنانچہ وہ شخص دروازے پر حاضر ہوا اور اس نے دروازے پر دستک دی اور سلام پیش کرنے کے بعد گھر کے افراد نے آنے والے صاحب کا لہجہ اور گفتگو کرنے کا انداز عربی سن کر آنے والے صاحب کو خوش آمدید کہا اور مکان کا دروازہ کھول دیا، لیکن اس شخص کا سیاہ رنگ اور اس کی بدصورتی کو دیکھ کر تمام کے تمام لوگ ناگواری محسوس کرنے لگے۔ اس طرف مذکورہ شخص نے یہ بات بتلائی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری صاحبزادی سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ یہ بات سن کر سب حضرات نے سختی سے انکار کیا۔ یہ شخص واپس آ گیا۔ پھر یہ منظر دیکھ کر اس نوجوان لڑکی نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، آپ نجات کی فکر فرمائیں، اس سے پہلے کہ بذریعہ وحی آپ کی رسوائی ہو، آپ اس سے محفوظ رہنے کا راستہ تلاش فرمائیں۔ اگر واقعی ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے تو اللہ اور اس کے رسول نے میرے واسطے جو کچھ پسند فرمایا ہے میں اس کو اپنے دل کے ساتھ تسلیم کرتی ہوں اور میں اسی میں رضامند ہوں۔ یہ بات سن کر لڑکی کے والد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، آپ کی پشت مبارک کی جانب بیٹھ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کی جانب مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، کیا تم وہی شخص ہے جس نے اللہ کے رسول کی بات کو رد کیا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، جی ہاں، میں ہی وہ کم نصیب اور محروم شخص ہوں۔ میں نے اپنے گناہ پر توبہ اور دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ میں نے خیال کیا کہ وہ شخص اپنے قول میں درست معلوم نہیں ہوتا۔ اگر واقعی ہی وہ شخص سچا ہے تو ہم اس کا نکاح قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ناگواری سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مذکورہ لڑکی کا نکاح مبلغ 400 درہم کے عوض اس شخص کے ساتھ کر دیا اور ارشاد فرمانے لگے کہ تم جاؤ اپنی اہلیہ کو لے آؤ۔ اس شخص نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، آپ مجھ کو اس قدر وقت عنایت فرمائیں کہ میں اپنے رشتہ داروں اور متعلقین سے کچھ جمع کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری اہلیہ کا مہر مومنین میں سے 3 حضرات ادا کریں گے۔ تم پہلے حضرت عثمان کی خدمت میں جاؤ اور تم ان سے 200 درہم لے کر آؤ۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 درہم سے زیادہ عطا کیے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس وہ شخص گیا، آپ نے بھی 200 درہم سے زیادہ عطا کیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو حضرت علی کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ تم ان سے بھی 200 درہم لے آؤ۔ چنانچہ انہوں نے بھی 200 درہم سے زیادہ عطا کیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ شخص نہایت ہی خوش و خرم واپس آ کر بازار سے نئی نویلی دلہن کے واسطے ساز و سامان خریداری کے لیے مشغول ہو گیا۔ اس شخص کے کانوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے اعلان کرنے والا شخص یہ اعلان کر رہا تھا کہ اے خدائی لشکر جہاد کے واسطے تیار ہو جاؤ۔ اس شخص نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور عرض کرنے لگا، خداوند زمین و آسمان کی پروردگار اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدا، آج کے دن میں حاصل کردہ مذکورہ والا درہم جہاد فی سبیل اللہ پر خرچ کروں گا، جس جگہ خدا اور اس کے رسول کو خرچ کرنا پسند اور محبوب ہے۔ چنانچہ اس صحابی نے مذکورہ رقم سے ایک گھوڑا خریدا اور تلوار اور نیزے کی ڈھال بھی خرید لی، اپنی پگڑی کو کمر پر کس کر باندھ لیا، اپنے چہرے پر نقاب ڈالا، صرف اپنی آنکھوں کی جگہ کو خالی رکھا۔ مہاجر حضرات کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ وہ حضرات باہمی طور پر گفتگو کرنے لگے، یہ اجنبی شخص کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، تم لوگ اس شخص کو بالکل کچھ نہ کہو، ممکن ہے یہ شخص ملک بحرین یا ملک شام کے علاقے سے دین کی تعلیم حاصل کرنے کی نیت سے حاضر ہوا ہو اور تم لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تم لوگوں کے ہمراہ شامل ہو گیا ہو۔ بہرحال اس کے بعد جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اس شخص نے میدان جنگ میں خوب جوہر دکھائے اور جرأت اور بہادری کے ساتھ لڑتا رہا، دشمن پر خوب نیزے وار کیے، یہاں تک کہ اس شخص کا گھوڑا میدان جہاد میں مارا گیا تو وہ شخص میدان میں پیدل جنگ میں شامل رہا اور آستینیں چڑھا کر جنگ کے واسطے تیار رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت کالے رنگ کے بازو دیکھے تو آپ نے دور سے ہی اس شخص کو پہچان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم سعد ہو؟ اس شخص نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں، میں ہی سعد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد، تیرا نصیب سعادت مند ہو گیا ہے۔ بہرحال وہ شخص نیزے سے حملہ کر کے دشمن کو ہلاک کرتا رہا اور دشمنوں کی صف میں تباہی مچاتا رہا، یہاں تک کہ آواز آئی، سعد شہید ہو گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے اس شخص کے پاس پہنچے، آپ نے اس کا سر مبارک اٹھا کر اپنی مبارک گود میں رکھا، ان کے چہرے سے اپنی مبارک چادر سے مٹی وغیرہ صاف فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے سعد، تمہارے اندر سے کس قدر خوشبو اور مہک آ رہی ہے، تم اللہ اور اس کے رسول کو کس قدر محبوب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرما کر رونا آ گیا اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا، پھر چہرہ انور پھیر لیا، ارشاد فرمایا، رب کعبہ کی قسم، یہ شہید ہونے والا شخص حوض کوثر پر پہنچ گیا ہے۔ حضرت ابو لبابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر فدا ہوں، ارشاد فرمائیے کہ حوض کوثر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ حوض جو کہ میرے پروردگار نے مجھے عنایت فرمایا ہے، جس کے دونوں کنارے یاقوت اور موتیوں سے جڑے ہوئے ہیں، جس کا پانی دودھ سے زیادہ نفع بخش اور شہد سے زیادہ شیریں یعنی میٹھا ہے۔ جو شخص ایک مرتبہ اس سے پی لے گا، کبھی زندگی بھر وہ شخص پیاسا نہیں ہوگا۔ حضرت ابو لبابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا ہے آپ پہلے تو آنسوں سے روئے اور اس کے بعد آپ نے تبسم فرمایا، اس کے بعد رخ انور دوسری جانب پھیر لیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو رونا سعد کی وجہ سے آیا ہے اور اس کی جدائی کا مجھ کو صدمہ ہوا ہے۔ اللہ کے یہاں اس کا نام بلند دیکھ کر مجھ کو ہنسی آئی اور میں نے منہ اس سے پھیر لیا تاکہ اس کی جنتی بیویاں یعنی حوریں اس کی جانب بھاگی ہوئی چلی آ رہی تھی، جس سے ان کی پڈلیاں اور بازیب کھل رہی تھی، تو میں نے شرم کی وجہ سے ان کی جانب سے رخ انور پھیر لیا۔ پھر اس کے ہتھیار اور دیگر سامان کے بارے میں فرمایا کہ تم اس کو اس کی بیوی کے مکان میں لے جاؤ اور اس کو یہ بات بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے زیادہ خوبصورت عورتوں سے اس کا نکاح کر دیا ہے۔
انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ صدقہ جاریہ کے طور پر ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔